اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عشرہ مبشرہ کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے اور آپ نے اپنے امی ابو کو سنا بھی دیے ہوں گے کہ عشرہ مبشرہ کے نام آپ نے بالکل زبانی ایسے جیسے فنگر ٹپس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اچھا ایک شخصیت کا اور بس میں ذکر کروں گا ان کے اسلام لانے کا، پھر ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے، اور وہ شخصیت ہے حضرت ابو ذر غفاری کی۔ ابو ذر غفاری، غفار بنو غفار ایک قبیلہ ہے اور اس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ مکہ سے باہر رہتا تھا۔ یہ ابو ذر جو تھے یہ خود اسلام، جس کو کہنا چاہیے کہ اسلام ابھی آیا نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں بت پرستی سے ایک نفرت اور حق کی تلاش اور اس بات کا ان کو بڑا وہ تھا کہ مجھے کوئی رستہ ملے، کوئی صحیح رستہ مجھے ملے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو کہیں سے خبر ملی کہ مکہ میں کسی شخص نے جو صادق اور امین مشہور تھے، انہوں نے اسلام کا، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے ایک بھائی تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تم جاؤ پتہ کرو کہ یہ بات کتنی ٹھیک ہے، خود دل میں تو ان کو پہلے سے تھا۔ تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو وہاں اس نبی کے خلاف بڑا پروپیگنڈا تھا، بڑی باتیں تھیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نجومی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جنوں بھوتوں کے ذریعے سے اپنا کام کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہے۔ تو ان کے بھائی بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے کہ شاعر تو میں خود ہوں، میں نے ان کا کلام سنا، مجھے پتہ چل گیا یہ شاعری نہیں ہے۔ کاہن کہتے ہیں وہ لوگ جو مختلف سپرفیشل طریقوں کے ساتھ اپنے کام کرتے ہیں، تو کوئی جنوں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، بھوتوں کے ذریعے، اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کاہنوں کی باتیں بھی میں نے سنی ہوئی تھی، ان کے جو منتر شنتر ہوتے ہیں وہ جس طرح پڑھتے ہیں چیزیں میں نے سنی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے باتیں سنی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے وہ غلط ہے۔ میں واپس آیا، اپنے بھائی ابو ذر نے پوچھا کہ تمہیں جو میں نے بھیجا تھا تم کیا رپورٹ لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں گیا تو انہوں نے یہ لوگ ان کے بارے میں یہ کہ پورے مکے میں ان کے خلاف ایک فضا تھی، ماحول تھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے سب کی باتیں سنی، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ان کی جب میں نے باتیں سنی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنی، تو میں نے ان کی باتوں میں بھلائی اور خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی۔ خیر کی باتیں تھیں، خیر کی طرف ان کی دعوت تھی۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ بھائی سے کہا کہ مجھے مزہ نہیں آیا تمہارے جانے کا، مجھے پورا تسلی نہیں ہوئی تمہارے جانے سے، میں خود جاتا ہوں۔ خود آئے اور یہاں جب پہنچے تو سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ آئے اور مکہ مکرمہ میں آ کر بیت اللہ میں بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ نظر نہیں آیا ان کو۔ پورا دن گزر گیا، یہ مسافر تھے، اس زمانے میں کوئی ہوٹل اور ریسٹورانٹس اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی۔ مسافر کا مطلب یہ ہوتا تھا کوئی ان کو اپنے گھر لے کر جائے، اور تو کوئی رہنے کی صورت نہیں تھی۔ تو حضرت علی نے ان کو دیکھا کہ یہ صاحب سارا دن یہاں رہے ہیں اور اب شام ہو گئی ہے اور یہ ٹھکانے کی تلاش میں ہوں گے، تو علی نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جس کام کے سلسلے میں آئے ہیں وہ نہیں ہوا اور آپ کو شام ہو گئی، میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں بتایا میں کیوں آیا تھا۔ ان کو یہ ان کے بھائی نے بتا دیا تھا کہ جب آپ جائیں تو یہ نہ کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہوں ان سے ملنے، کیونکہ وہ تو لوگ ان کے خلاف ہیں، وہ تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے بہت سخت۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی وہ جو حضرت علی کو تو پہچانتے نہیں تھے کہ کون ہے، یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بس انہوں نے اپنا کوئی تعارف اور اپنے آنے کی وجہ نہیں بیان کی، ان کے ساتھ چلے گئے۔ رات ان کے پاس رہے، کھانا وانا انہوں نے کھلایا۔ صبح وہ ان کو دوبارہ لے آئے، انہوں نے کہا میں صبح پھر حرم چلا جاؤں گا، بیت اللہ چلا جاؤں گا۔ دوبارہ آ گئے، سارا دن ادھر ادھر کھوجتے تلاشتے رہے،
پوچھ کسی سے سکتے نہیں تھے. وہی بھائی نے جو بتایا ہوا تھا صورتحال کا. شام ہو گئی، حضرت علی نے پھر دیکھا بیچارہ مسافر ایسے ہی بیٹھا ہے، جس کام کے لیے آیا شاید اس کا ہوا نہیں ہے. پھر ان کے پاس آئے، کہا لگتا ہے کہ آپ کا کام آج بھی نہیں ہوا، میرے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا میرا کام آج بھی نہیں ہوا، ان کے ساتھ چلے گئے. تیسرے دن پھر ایسے ہوا. تیسرے دن حضرت علی نے ان سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کس مشکل میں ہیں، آپ کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس بندے پہ اعتماد ہو سکتا ہے، 3 دن سے مجھے رات ٹھہرا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں غفار کا آدمی ہوں، بنو غفار کا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک ایسے شخص نے جس کی سچائی اور امانت داری مشہور ہے اور لوگ اس کی سچائی اور امانت داری پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو حضرت علی نے کہا کہ آپ صحیح جگہ پہنچے، میں آپ کو ان تک لے جاؤں گا. وہ ایک گھر ہے جس کو دار ارقم کہتے ہیں، اور ادھر وہ ہوتے ہیں. صبح میں آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن ایسا کریں گے کہ اگر رستے میں کسی کو شک ہوا کہ یہ نیا بندہ آیا ہے، اور مجھے لوگ چونکہ جانتے ہیں، میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، کہ میں ان کے پاس لے کے جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچائیں، تو ایسے کر لوں میں جیسے ہی محسوس کر، تم میرے ساتھ چلو گے، لیکن میں جیسے ہی محسوس کروں گا کہ کسی کو ہمارے درمیان کسی ریلیشن کا اندازہ ہو گیا تو میں وہاں اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، تم آگے چلے جانا، تاکہ لوگ سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے ساتھ نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ٹھہر جاتا، یہ نہیں ٹھہرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ہے. اس طرح میں تمہیں لے جاؤں گا. تو اس طریقے کے ساتھ یہ ان کو لے کر چلے گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ اسی وقت حضور سے بات سنی، حضور نے ان کو دعوت دی اسلام کی طرف، اسی وقت مسلمان ہو گئے. آپ نے ان کو کہا کہ تم ابو ذر چلے جاؤ اپنے قبیلے میں واپس، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی غلبہ دے مکہ مکرمہ میں، اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کو غالب کر دے، اس وقت تم آ جانا. ان پر لیکن اسلام لاتے ہی ان کے اوپر ایک جذبہ طاری ہوا. ان کو پتہ تھا کہ سارا ماحول مخالف ہے، سارا ماحول. تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ اسلام کی آواز لگانی چاہیے ان لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ. تو یہ گئے حرم میں اور جا کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اپنے اسلام کا اعلان کیا. لوگوں نے جو یہ سنا کہ ایک بندہ باہر سے آیا ہوا کسی اور قبیلے کا رہنے والا، دیکھا پہچان تو لیا کہ مکہ کا نہیں ہے، مہمان مسافر، اور اتنی جرت کہ یہ اس طرح کا اعلان کر رہا ہے. لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، سارے مشرکین مکہ پل پڑے ان کے اوپر، اور اتنا مارا کہ ایسے لگتا تھا کہ بس آج جان سے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، لیکن وہ سمجھدار بہت تھے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اور تم لوگوں کا یہ تجارتی رستہ ہے. اگر یہ بندہ آج یہاں پر مر گیا تو کل تمہارے تجارتی قافلے عافیت سے نہیں گزر سکیں گے ان کے علاقے سے. لوگوں نے چھوڑ دیا، ان کو اٹھا کر لایا گیا. بیچاروں کا بہت برا حشر تھا. اگلے دن کہتے ہیں کہ مجھے پھر جذبہ پیدا ہوا، اور میں دوبارہ گیا اور میں نے دوبارہ جا کر اعلان کیا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور پھر حضور نے ان سے کہا کہ تم اب جاؤ اپنے قبیلے کی طرف چلے جاؤ، مطلب زیادہ وہ نہ ہو. اور پھر جب اللہ جل شانہ ہمیں جب یہاں پر اتنا غالب کر دے تو تم اس وقت آ جانا. تو یہ اس وقت چلے گئے. اچھا جی، یہ بہرحال اسلام لائے، گھر واپس گئے. ان کی والدہ بھی مسلمان ہوئیں، آدھا قبیلہ بھی مسلمان ہوا، آدھے زیادہ بھائی بھی مسلمان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اس میں ہمت عطا فرمائی. اچھا، یہ پہلے 3 سال میں یہ ہوا کہ حضرت ارقم کا جو گھر تھا، جس کو ہم دار ارقم کہہ رہے ہیں،
یہ گھر چونکہ تھوڑا سا مکہ مکرمہ سے باہر تھا، اور حضرت ارقم بڑے نوجوان سے صحابی تھے، بعض حضرات نے لکھا ان کی عمر 15 یا 16 سال تھی. تو اتنی عمر کے کسی بندے کا گھر اسلام کے پہلے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال ہو رہا ہوگا، یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. گھر بھی تھوڑا شہر سے باہر تھا. تو بس یہ گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، اور یہ اس وقت تک مرکز رہا جب تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لیا. اس وقت تک یہ مرکز رہا. اچھا، پہلے 3 سال میں نے کہا آپ کو کہ خفیہ دعوت کے تھے، اور ایک ایک بندے کو دعوت دی جا رہی تھی. اس میں کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ لوگ جو ابتدا میں جنہوں نے مسلمان ہونا تھا مسلمان ہوئے. اس کے بعد اب ہمارے پاس دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے جو 7 سال کا ہے. اس دور کا آغاز ہے اعلانیہ دعوت کے ساتھ. اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ فاصدع بما تؤمر. اب آپ اپنی آواز پہنچائیے. وانذر عشیرتک الاقربین. اب آپ دعوت دیجئے کھل کر، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس کی آواز لگائیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو سے آغاز کیجیے، ان کو کھل کر دعوت دیجیے. تب ایک واقعہ ہوا جو بڑا دلچسپ ہے. کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں، تو کہتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھوڑا سا غلہ یعنی آٹا اور ایک دودھ کا پیالہ اور ایک بکری کی دستی، جو کتنی ہوگی 1.5 کلو کی ہوگی، 2 کلو کی ہوگی، یعنی 2 کلو گوشت اور 2 کلو کم و بیش گندم آٹا اور ایک پیالے میں دودھ، کہا کہ یہ لاؤ. مجھے یہ کہا کہ یہ لے کر آؤ. اس کے لیے جو رقم پیسے وغیرہ جو ہیں وہ دیے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ جتنے رشتہ دار ہیں ہمارے، یعنی ہمارے پر دادا کی جتنی اولاد ہے سب کو اکٹھا کرو. یعنی مطلب اور ہاشم کی جو اولاد ہے اس کو اکٹھا کرو. یہ بہت زیادہ لوگ بنتے تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. اور تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ وہ لوگ جمع ہو، کہا وہ کھانا لے کر آؤ. میں نے بتایا نا کھانا تو اتنا ہے کہ 4-5 لوگ بھی اگر کھائیں تو کم پڑ جائے، بمشکل. اور یہ اتنے سارے لوگ جمع کر دیے. 4-5 تو دور کی بات ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک صحیح کھانے والا شخص ہو تو اکیلا آدمی کھا لیتا وہ کھانا، اتنا تھا. ایک صحت مند شخص ہو تو ایک آدمی بھی اس کو ختم کر سکتا تھا. 1 پیالہ دودھ، 1-2 کلو گوشت، 1-2 کلو غلہ، یعنی ساری مقدار ملا جلا کر کوئی 4-4.5 کلو تو بعض لوگ کھا لیتے ہیں اتنا ایک وقت کے اندر. تو کہتے ہیں کہ وہ میں لا کے رکھا، اور یہ اتنے سارے لوگ ان کے درمیان کھانا رکھا. اور کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ دودھ لاؤ، وہ پیالہ ایک آدمی کے لیے جو پیالہ تھا، کہا ان کو پلاؤ. حضرت علی فرماتے، حضرت علی کہتے ہیں کہ اس دن جو کاؤنٹ تھا نا مہمانوں کا وہ 40 کے لگ بھگ تھا، 40 پیپل تقریباً. تو اب آپ سوچیں ایک پیالہ دودھ کا 40 لوگوں میں چلایا جائے تو کیا ہوگا. کہتے ہیں میں نے چلایا، سب نے پیٹ بھر کے پی لیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا روٹی اور گوشت لاؤ. تو وہ روٹی تھوڑی سی ہے، وہ کتنی روٹیاں ہوں گی، 4 روٹیاں ہوں گی، 5 ہوں گی. وہ اور وہ تھوڑا سا گوشت لایا، وہ بھی سب نے کھایا اور بچ گیا. تو کہتے ہیں ابھی آپ نے کچھ کہنا چاہا، کھانا تو ہو گیا، آپ اپنی دعوت دینا چاہتے جس کے لیے بلایا. تو آپ کے چچا ابو لہب جو بڑا دین دشمن ثابت ہوا، اس نے ہنگامہ کر دی. اس نے کہا یہ تم لوگوں نے دیکھا اس نے جادو کا مظاہرہ کیا. اتنا سا دودھ اور اتنا سا گوشت اور اتنا سا کھانا اس 40 لوگوں کو اس نے کھلا دیا اور وہ بچ گیا ہے جو ایک بندے کا کھانا تھا.
یہ جادوگر ہے اور ہم یہ ہیں اور ہم جادوگر کی بات نہیں سنیں گے، اور بہرحال اس نے کچھ ایسا کر دیا کہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، بات ہی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت علی دوبارہ کھانا، اتنا ہی کھانا پھر سے۔ کہتے ہیں پھر سے میں نے اتنا کھانا کیا، پھر لوگ آئے اور آپ نے جو ہے وہ ان کو کھانا پیش کیا، پھر پورا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب میری بات سنو آپ لوگ، میں آپ کے سامنے وہ چیز پیش کرنے والا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر چیز کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اس سے زیادہ اچھی چیز کسی شخص نے اپنی قوم کے سامنے آج سے پہلے نہیں پیش کی جو میں اب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لایا ہوں۔ یہ کہہ کر جب آپ نے ان سے یعنی بات شروع کی تو یہ لوگ بگڑ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب ابو لہب نے اور ان لوگوں نے اس کے اندر ایک طرح سے کافی ہنگامہ کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے جب یہ لوگ نہیں مانے اس کے اوپر، تو آپ نے پھر، یہ تو بالکل قریبی رشتہ دار تھے، اب آپ نے سارے قریش کو جمع کرنے کا سوچا کہ سارے قریش کو اکٹھا کیا جائے۔ تو آپ نے بلایا، اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور یا صباح آواز لگائی جاتی تھی، یا صباح آپ نے آواز لگائی، لوگ آ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بتاؤ میرے بارے میں تم لوگوں کی رائے کیا ہے۔ سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں پورے مکہ میں، اور آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، مطلب آپ کا یہ تھا، جو اگلی بات آپ فرما رہے تھے کہ اس زمانے کی کوئی سب سے بڑی خبر اگر کوئی ہو سکتی تھی، کوئی بریکنگ نیوز سب سے بڑی، وہ یہ ہو سکتی تھی کہ دشمن کے حملے کی اطلاع، اور ایسی اطلاع کہ دشمن کے اطلاع نہ ہو، دشمن کا اچانک حملہ ہو جائے بغیر کسی اطلاع کے۔ اس سے بڑا حادثہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ جس پر میں کھڑا ہوا ہوں، اگر اس کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، اچانک آ چکا ہے، بس اب تم پر آنے والا ہے، میری اس خبر کو مانو گے؟ یعنی اتنی بڑی اطلاع جو تمہاری زندگی کو الٹ پلٹ کے رکھ دے گی، میری یہ خبر تم مانو گے؟ ان کے بالکل مانیں گے، آپ تو سچے ہیں۔ آپ نے کہا میں تمہیں اس سے بڑی بات کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر آپ کا چچا ابو لہب پھر کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ تبا لک، اللہ معاف کرے، اس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ تمہیں برباد کرے، الہذا جماعتنا، کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ اور یہ کہہ کر وہ اس نے سارے لوگوں کو وہاں سے منتشر کر دیا، سب کا لوگ ڈسپرس ہو گئے۔ لیکن اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت برے لگے، اللہ تعالیٰ کو اس پہ سخت غصہ ہے، اللہ پاک نے وہ صورت اتاری جو آپ سب بچوں کو یاد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ صورت اتری۔ تو آج آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس صورت کا ترجمہ اپنے امی ابو میں سے کسی سے پڑھنا ہے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے کیا کہا، تو تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ دو تین جملے ہیں، 2-3 سینٹنسز ہیں، آپ کو ذرا وہ بتائیں گے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ یہ اس موقع پر آئی جب اس نے جب کہا نا آپ کو تب لگا، یہ تب اس نے کہا نا، تب حضور کو کہا تو اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب، تو اللہ نے ابو لہب کو اللہ پاک نے وہی کہا کہ حضور کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، نقصان ہو، تم تباہ و برباد ہو۔ اللہ جل شانہ نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے اس کا جواب نازل فرمایا۔ اچھا، یہ اب تو بات پھیل گئی شہر میں، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے آئے ہیں۔ دین کیا لائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بتوں سے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں تمہارے بت تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے معبود نہیں ہیں، معبود اللہ تعالیٰ ہے، عبادت اللہ کی ہو سکتی ہے، سجدہ اللہ کو ہو سکتا ہے، مانگا اللہ سے جا سکتا ہے، مدد اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ یہ دعوت تھی، اور ان کا عقیدہ تو اس کے خلاف تھا، وہ تو بتوں سے مانگتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے۔
یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھیں کہ ان لوگوں نے جتنی تکلیفیں ہو سکتی تھیں، جتنی قسم کی، آپ سمجھیں کہ ساری جمع کر دی۔ اچھا، آپ کی پشت پناہی، آپ کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا تھا اس موقع پر، تو آپ کے والد تو نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے دادا بھی نہیں تھے، وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ جناب ابو طالب کے ساتھ اب یہ لوگ سارے، جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے یہ، تو انہوں نے کہا کیسے کیا کرے، سب نے کہا کہ ابو طالب ان کے بڑے ہیں، چچا ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے اور آ کر حضور کی شکایت لگائی اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر لیں، ورنہ بڑے سخت کانسیکوینسز ہوں گے، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ تو ابو طالب نے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے کہا کہ چچا یہ تو میرا کام ہے، مجھے اللہ پاک نے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ یک کے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن حضور اکرم چچا کے پاس بھی آئے اور طریقوں سے آپ کو روکنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں اپنی دعوت سے روک نہیں سکے۔ تو اب یہ وہ دور ہے جس میں آپ کو اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئیں، اتنی مشقتیں پہنچائی گئیں، آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا۔ اس میں سے چند باتیں اب آپ سنیں کہ ہمارے ساتھی آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ کون کون سی تکلیفوں کی قسم ہے، کس کس طریقے کے ساتھ آپ کو اذیتیں دی گئیں، یہ آپ سنیں۔ انشاءاللہ پھر ہم آگے اگلا سبق کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بچوں، آج کے آپ نے لیکچر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات جانی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سٹارٹ میں دعوت دینا شروع کی تو وہ خفیہ دعوت تھی، اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ دعوت چلاتے رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان دعوت دینا شروع کر دی، کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور کھلم کھلا دعوت حق، دعوت سچ سب کے سامنے رکھ دی، جس میں سب سے پہلا ایونٹ آپ نے دیکھا کہ کوہ صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس اونچے پہاڑ پر تمام قریش مکہ کو اکٹھا کیا اور سب کے سامنے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف سب کو بلایا۔ اور اس پر پھر آپ نے سنا کہ کیسے ابو لہب کا شدید ترین رد عمل سامنے آیا، اور کیسے اس نے سخت ترین الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا دینا شروع کر دی اور سب کے سامنے کلمہ حق کو بالکل کھول کر رکھ دیا، تو مشرکین مکہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر اتر آئے، جن میں سے سب سے جو پیش جنہوں نے دشمنی کی، جن کو دشمنان اسلام کہا جا سکتا ہے، ان میں چند نام جو سر فہرست ہیں، جس میں ابو جہل، جس کا نام آپ نے بہت کثرت سے سنا ہوگا، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، یہ چند لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، اور کوئی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی دعوت چلائی، تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت اور بہت دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سے چند ایک واقعات میں رکھوں گا آپ کے سامنے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علی الاعلان دعوت شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی المجاز کے بازار میں گئے ایک دفعہ، اور کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ سب کو اس کی دعوت دی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پاؤ گے، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو فلاح پاؤ گے۔ بس یہ کہتے چلے جاتے، اور بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے تھے۔ تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ان کے پیچھے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آواز لگاتے کہ اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ شخص جھوٹا ہے، اور یہ شخص تمہیں تمہارے خداؤں یعنی لات اور عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے، اس کی بات ہرگز نہ ماننا۔ تو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہ ان کے پیچھے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینکتا اور یہ الفاظ دہراتا رہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف بالکل التفات نہ فرمایا، اور ان کی باتوں سے بالکل بھی وہ زیر نہیں ہوتے تھے، اور اپنی دعوت کو مکمل طور پر اسی طریقے سے بازار میں چلایا۔ اچھا، لات اور عزیٰ کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قریش مکہ جن بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان میں جن کو سب سے بڑا مقام دیا ہوا تھا، جن کو سب سے اپنے خداؤں میں سب سے بڑے بت یا بڑے خدا مانتے تھے، ان کو لات اور عزیٰ کہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت مقدس تھے، اس لیے ابو جہل نے یہ نام لیا کہ
اس شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز نہ مانو، یہ تمہیں لات اور عزا سے چھڑوانا چاہتا ہے۔ تو لات اور عزا جو ہے وہ ان کے بڑے بتوں کے نام تھے جن کو بہت مقدس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو یہ واقعہ گزرا جب، اور اس کے بعد سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ایک دفعہ حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر لپیٹی اور چادر کو بل دینا شروع کر دیے۔ اب وہ جیسے جیسے وہ بل دیتا، جیسے جیسے وہ چادر کو کھینچتا، تو وہاں پر جتنے کفار، جتنے مشرکین وہاں پر موجود تھے وہ مذاق اڑاتے، ٹھٹے مارتے، کہکہے لگاتے، ہنستے چلے جا رہے تھے۔ اس چیز سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے کہ عقبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا ہے، اور اتنی زور سے گردن پہ جو رومال یا وہ چادر باندھی ہوئی تھی اتنی زور سے کھینچی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ یہ واقعہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ فوراً لپکے اور عقبہ بن ابی معیط کو زور کا دھکا لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے علیحدہ کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ تم ایک شخص کو، ایک مرد کو صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ ایک اللہ، ایک پروردگار کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور اپنی نبوت کے روشن دلائل تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ اب یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی مشرکین وہاں پر اس وقت موجود تھے جو ہنس رہے تھے پہلے یہ منظر دیکھ کر، تو وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اور اتنا مارا ان کو، اور بالخصوص سر کو اتنا زیادہ ٹارگٹ کیا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتنا زخمی ہو گیا تھا، اتنا مارا تھا مکوں اور لاتوں سے کہ وہ سر کے جس حصے میں ہاتھ لگاتے تھے وہ حصہ دکھتا تھا، اور بالوں کو اتنا نوچا تھا کہ وہ سر کے جس حصے پہ ہاتھ لگاتے تو کہتے ہیں کہ وہ بال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ تو اس قدر سخت مخالفت، اس قدر سخت دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کے ساتھ کی، اور بالخصوص وہ صحابہ کرام جو کمزور تھے، جو غلام تھے، ان کو تو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ تکالیف کفار مکہ نے ان کو پہنچائیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھی وہاں پر کھڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا چکر کاٹا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعن طعن شروع کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نازیبا الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی کے ساتھ آگے چل پڑے، اور جب دوسرا چکر لگایا تو پھر دوبارہ سے انہوں نے یہی چیز ریپیٹ کی۔ پھر جب یہاں تک کہ جب تیسرا چکر لگایا تو پھر دوبارہ سے انہوں نے بیہودہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنے ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے، اور کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ اب یہ بات سننی تھی ابو جہل اور اس کے رفقا اور جتنے کفار وہاں پر موجود تھے، ان پر ایک دم سکتہ طاری ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے۔ وہ جو کہکہے لگا رہے تھے، وہ جو انجوائے کر رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، بالکل خاموش ہو گئے۔ اچھا، ان کو ایک بات کا اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول کے پکے اور بات کے سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اب یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، تو ان پر سکتہ اس وجہ سے طاری ہوا تھا کہ باوجود مخالفت کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوالٹیز کے قائل تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، اس جملے نے ایک دم ان کے اندر خوف طاری کر دیا، وہ سارے اندر سے کانپ اٹھے اور ایک دم سے بالکل سکتہ طاری ہو گیا ان سب پر۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے آواز لگائی کہ کوئی شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوج ڈال کے آئے۔ تو ایک بدبخت اٹھا اس وقت، جس کا نام پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور اس نے جو ہے انتظار کیا کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدے میں گئے تو اس نے کیا کیا کہ اونٹ کی اوج اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔
اور یہ منظر دیکھ کر ابو جہل، اس کے رفقا اور جتنے کفار اس وقت کھڑے تھے وہ کہے مار کر ہنسنے لگے، لطف اندوز ہونے لگے اس واقعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر شاید اس وقت 4 سے 5 برس ہوگی، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی ایک بات دہرائی کہ کفار مکہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے، یہ کہا اور چلے گئے۔ 2-3 واقعہ اگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش آئے۔ اب چونکہ یہ براہ راست، جب اب چچا زندہ تھے تو براہ راست تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا نہیں سکتے تھے، تو ان کا بس چلتا تھا غلاموں پر اور کمزور لوگوں پر جو ابتدائی عرصے میں ایمان لا چکے تھے، جن میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کیا کرتا تھا، چونکہ وہ ان کا مالک تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ تپتی دھوپ میں جب صحرا میں گرمی اپنے عروج پر اور ریت بالکل جو ہے تپ کر سامنے ہو، تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر لٹا دیا جاتا اور اپنے غلاموں کو حکم دیتے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک بڑا پتھر، ایک بڑی چٹان رکھ دو۔ وہ چٹان اس لیے رکھتے تھے کہ جسم میں کوئی جنبش نہ ہو، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن، کوئی ریلیف نہ ملے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور پتھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ان کو شدید ترین تکلیف پہنچائی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں، اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رد عمل تھا؟ زبان سے احد احد کہتے رہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، یعنی وہ ایک ہی معبود کی بات کرتے کہ احد احد۔ پھر کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا کہ زرہ ہوتی ہے لوہے کی جو جنگ میں پہنتے ہیں، وہ لوہے کی زرہ پہنا کر پورا دن دھوپ میں تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے۔ اور پھر بھی جب وہ دیکھتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین پر قائم ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ کیا کیا کہ چند لڑکوں کو جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی پھیری، رسی یہاں سے باندھی گلے میں، اور وہ گلے کی رسی جو ہے وہ لڑکوں کو پکڑا دیتے اور انہیں حکم دیتے کہ اسے پورے شہر میں گھماؤ، اسے پورے شہر میں گھسیٹو، اور وہ لڑکے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال کو پورے شہر میں گھسیٹتے اسی طریقے سے۔ اور جب ریت پر لٹایا جاتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر رکھا جاتا، تو امیہ ابن خلف زور زور سے چیخ چیخ کر کہتا کہ یا تو اس حالت میں مر جائے گا یا تو اپنے دین کو چھوڑ دے گا، یعنی یا اپنے دین کو چھوڑ دے یا میں تب تک تجھے اس حالت میں رکھوں گا کہ تجھے موت نہ آ جائے۔ ایسی سخت تکلیفیں، ایسی سخت اذیت کے بعد جب یہ سوال اٹھاتا امیہ ابن خلف اپنے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو پتہ ہے بچوں حضرت بلال کا جواب کیا ہوتا اس پر؟ احد احد احد، یعنی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ ایک ہی ہے۔ تو ایسے استقلال کا پہاڑ تھے۔ اب یہ مظالم پے در پے چلتے رہتے اور مختلف طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو آقا ہے، ان کا جو مالک ہے، وہ اذیتیں پہنچاتا رہتا کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال کی حالت دیکھی تو امیہ ابن خلف سے مخالف ہو کر ان کی طرف دیکھ کر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تم اتنے مظالم ڈھا رہے ہو؟ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ کس طرح سے کہ اپنا ایک غلام جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، جو بہت طاقتور اور بہت قوی تھا، یعنی بہت ایکٹیو غلام تھا، وہ آپ نے امیہ ابن خلف کے حوالے کیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خرید کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یعنی اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تھوڑی سی زندگی آسان ہوئی اور وہ اس کی غلامی سے باہر نکلے۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں
وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. یعنی جیسے کہ پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ سابقون الاولون وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی دور میں ہی ایمان لے آئے تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع کے دور میں دعوت دی اور اسلام اور دین اور کلمہ رکھا، تو یہ وہ لوگ تھے جو سامنے آ گئے تھے. اور غالباً یہ چھٹے مسلمان ہیں جو کہ دار ارقم ابھی قائم نہیں ہوا تھا اور یہ مسلمان ہو چکے تھے اس وقت. تو یہ حضرت خباب جو تھے یہ انمار تھیں، ان کے غلام تھے. اب وہ ان کو سخت تکلیفیں پہنچانے لگی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خباب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیئر کیا. انہیں بتایا کہ ایک دفعہ انمار نے کیا کیا کہ مجھے تپتے انگاروں پر لٹا دیا، کہ نیچے انگاروں کو تپایا گیا اور مجھے اس کے اوپر لٹا دیا. اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے میں سے ایک شخص آیا اور اس نے میرے سینے پر زور سے پاؤں رکھ دیا تاکہ میں بالکل ہل نہ سکوں، اور پھر اپنی قمیص اٹھا کر وہ انگار کے وہ سارے نشانات دکھائے. تو ایسے کٹھن، ایسے مشکل حالات میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق بنے رہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا. یہ لوگ کلمہ حق سے بالکل دائیں بائیں نہیں ہوئے. کیسے حضرت بلال کی جب میں کہانی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تو کیسے کیسے مظالم ڈھائے، اور بدلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رد عمل تھا؟ احد 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 احد. اسی طرح سے حضرت سمیہ جو کہ پہلی شہید تھیں خواتین میں سے، جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر پہلی شہادت جن کو حاصل ہوئی، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. یہ بھی چونکہ عمر ان کی کافی زیادہ تھی، ضعیف ہو چکی تھیں، تو ان کو بدبخت ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پہ اتنی زور کا برچھا مارا کہ جس سے ان کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ شہید ہو گئیں. تو یہ پہلی شہید خاتون تھی. بچوں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اسلام کی خاطر جنہوں نے جان دی خواتین میں سے پہلی شہید جو تھیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. اور انہوں نے بھی اپنے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ اپنے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی. اور بے بہا صحابہ کرام نے اسی طریقے سے مظالم سہتے سہتے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اپنے دین سے علیحدہ نہیں ہوئے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھا. اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا. کیسے لوگ تھے، کیسے آباء و اجداد تھے ہمارے. اسی طریقے سے جب یہ مظالم بڑھتے چلے گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر قریش مکہ کھل کر سامنے آ گئے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب تک چچا ابو طالب زندہ تھے تو قریش کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ براہ راست جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا پہنچا سکیں، کوئی تکلیف پہنچا سکیں. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر قریش مکہ نے مظالم بہت تیز کر دی، بہت بڑھا دیے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ طائف کا سفر کیا جائے، اور طائف کے لوگوں کے سامنے، طائف کے سرداروں کے سامنے اور ان کی قوم کے سامنے، یہ جو ہے ان کے قبائل کے سامنے یہ دعوت رکھی جائے کہ شاید وہ لوگ قبول کر لیں اس دعوت کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا اور طائف کی طرف روانہ ہو گئے. اب وہ طائف میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال یہ کیا کہ چونکہ کسی بھی قبیلے میں سردار معتبر اور مہذب لوگ ہوتے ہیں، اور اگر سردار کسی بات پر قائل ہو جائیں تو نیچے وہ بات عمومی عوام تک پہنچانا، عمومی عوام میں وہ بات بہت جلدی سے پھیل جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس غرض سے کہ چلو یہ اگر طائف کے سرداروں سے بات کی جائے تو وہ ذرا تہذیب کے دائرے میں ایک مہذب شخصیات ہیں، تو پہلے ان پر دعوت پیش کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بھائی عبد لیل اور مسعود اور حبیب تو حبیب، یہ 3 بھائی تھے اور تینوں سردار تھے، عبد لیل، مسعود اور حبیب. ان تینوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق رکھا، ان تینوں کے سامنے لا الہ الا اللہ رکھا، تینوں کے سامنے اپنی نبوت رکھی کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں.
اور اتنا شدید ترین رد عمل تھا، اتنے سخت الفاظ تھے، حالانکہ توقع تھی کہ یہ مہذب لوگ ہیں تو ان کی طرف سے ایک مہذب گفتگو یا ایک اچھے رویے کی توقع لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن ہوا کیا کہ ان کا رد عمل بہت شدید اور بہت سخت تھا۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ اوہو، کیا تمہارے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی رسول نہیں ملا تھا کہ جس کو پیغمبری دیتے، جس کو رسول بنا کر بھیجتے؟ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی کعبہ کا پردہ چاک کرنا تھا، اور تیسرے نے کیا جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرنا ہی پسند نہیں کرتا، کہ اگر تو واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے کلام کو رد کرنا، آپ کی مخالفت کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ اگر اللہ کے رسول نہیں ہیں تو میں ایسے شخص سے کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اور منہ پھیر لیا اس نے۔ اب یہ جواب تھے ان قبائل کے سرداروں کے، ان لوگوں کے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصور کر رہے تھے کہ یہ تو بہت مہذب لوگ ہوں گے، اتنا شدید رد عمل دیا۔ اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حوصلہ نہیں ہارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب مایوسی ملی، ان سے یہ رسپانس ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی عوام کی طرف رخ کیا اور عام عوام کے سامنے یہ دعوت رکھی۔ اس پر ان تین سرداروں نے کیا کیا کہ جو ان کے قبیلے کے جو شریر اور اوباش نوجوان تھے ان کو اکسایا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان کو جب پیچھے لگا دیا تو پورے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعقب کیا انہوں نے، پورے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور اس سفر میں جو آپ کے ہمراہ تھے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی مکمل کوشش کی کہ جو بھی پتھر آئے وہ مجھے لگ جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر نہ چھوئے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا کہ اتنے نوجوان پیچھے لگ گئے اور مسلسل برسات کی طرح پتھر کو برساتے جا رہے تھے، اور اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی سر شدید زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شدید زخم آئے، اتنے زیادہ زخم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں رنگین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے تر ہو گئے۔ پیارے بچوں، کیسے حالات گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر کتنی مصیبتیں۔ اب ہم صرف اس چیز کو تھوڑا سا اگر تصور میں لے کے آئیں کہ وہ کیسے زخم ہوں گے کہ جن سے اتنا خون نکلا کہ جوتے خون سے تر ہو گئے۔ اب اگر ذرا سا اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں، ہمیں اگر کبھی چوٹ لگ جاتی ہے بچوں، آپ کو کھیلتے وقت آپ کہیں سلپ ہو گئے، گر گئے، کہیں چھوٹی سی بازو پر یا کسی بھی جسم کے حصے پر ہلکی سی خراش آ جاتی ہے، چوٹ آتی ہے، اس سے خون بھی نہیں بہتا، صرف ہلکی سی چوٹ آتی ہے، کتنے دن تک آپ اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کتنے تکلیف میں ہوتا ہے بندہ کہ اس پورے دن تک اور کافی ٹائم تک اس جگہ کو، اس زخم کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو وہ ایک زخم ہمارے پورے جسم کو کیسا لرزا دیتا ہے، کیسا تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم کسی کو اس جگہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیسے زخم ہوں گے کہ جن سے خون پھوٹا، جن سے خون بہا، اور جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہیں وہ خون سے تر کر دیے۔ کیسی سخت تکلیف ہوگی۔ صرف چشم تصور سے، صرف اگر ذہن میں اس واقعے کو، ذہن میں ان چیزوں کو لے آئیں تو بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ اتنی شدید ترین مخالفت، اتنی شدید ترین تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پہنچائی۔ تو جب ان نوجوانوں سے ایک جگہ پہ تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ یہ امن ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا، اس میں ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑا سا آرام کیا، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، جو کہ کافی طویل دعا ہے، جس میں کچھ الفاظ یوں بھی تھے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں جس حال میں بھی تو مجھے رکھے، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اب یہ بہت طویل دعا ہے، بڑی بااثر دعا ہے، اس میں سے صرف ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ، کہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، اللہ کو مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر جس حال میں مجھے آپ رکھتے ہیں یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں، میں خوش ہوں اس حال میں۔ تو کیسے صبر اور استقامت اور استقلال کا پہاڑ تھے،
اتنی شدید مخالفت ملی مکہ میں بھی. مکہ سے باہر یہ چیز ذہن میں رکھی کہ چلیں کوئی اور شاید میری دعوت قبول کر لے, تو وہاں سے بھی رد عمل یہ ملا. اور اس کے بعد ریئیکشن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کتنا پولائٹ, اور کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا جتنی ایفرٹ ہے اس سب کا مرکز آپ کی رضا, آپ کی خوشنودی ہے, اور اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں, اور اگر آپ مجھے اس کے بعد جس حالت میں بھی رکھیں گے تو میں آپ سے خوش ہوں, میں آپ سے راضی ہوں. یہ رد عمل تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے فارغ ہوئے تو اللہ کی رحمت تو جوش میں آئی, اور حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا, اور پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لے کر آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو حکم بھی اللہ کے نبی آپ دیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے, تو آپ جو حکم دیں گے یہ اس پر فوراً سے عمل کرے گا. آپ کہیں تو یہ جو بستی ہے وہ بستی اصل میں دو پہاڑوں کے درمیان تھی, آپ اگر حکم دیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور اس بستی کو ہم نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. یہ حضرت جبرائیل نے کہا. اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس چیک کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر رد عمل چیک کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے یقین ہے کہ اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے, انہوں نے میری رسالت کو قبول نہیں کیا, انہوں نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی نسل میں سے کوئی ایسا شخص پیدا کریں گے, ان کی نسل میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو صرف ایک رب, ایک پروردگار کی پرستش کیا کریں گے. دیکھیں کیسا شفیق نبی ہے, کیسا نبی کہ اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا نہیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں تھا, صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی, وہ بستی طائف, وہ لوگ پورے ملیا میٹ ہو جاتے, ایک سیکنڈ کے اندر ان کی چٹنی بن جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. اور ایسا ہی ہوا کہ بعد میں وہ پھر اس قبیلے میں, ان قبائل میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اللہ کی عبادت گزار تھے بہت, اور وہاں تک اسلام پہنچا پھر. لیکن ہم ذرا سوچیں کہ اتنی مشکلات, اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد رد عمل کیا تھا. اور اس سیرت کے اس واقعے کے ان مظالم کے تناظر میں اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ذرا سا ایک بات کر لے تلخ, تو کیسا ری ایکشن ہوتا ہے ہمیں. کوئی ایک گالی دے دے ہمیں, تو جب تک ہم اسے 10 گالیاں نہ دیں تو ہمارا تو دل ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا. کوئی ایک تھپڑ لگا دے تو جب تک ہم پتھروں اور تھپڑوں کی بارش نہ کر دیں اس پر, تو ہمارا دل ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہم تو بدلہ لینے میں جب تک اس کو تہس نہس نہ کر دیں اس شخص کو, اس بندے کو جس سے ہم نے بدلہ لینا ہے, تو ہمارا تو دل مطمئن ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم سیرت کو اٹھائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور حالات کو اٹھائیں, تو ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی شفقت فرمائی, محبت فرمائی, معاف کرنے کو پسند فرمایا, اور ہمیشہ سب کو معاف کیا, اور اس کی ترغیب دی. اور اس کے برعکس ہم لوگوں کا کیا رد عمل ہے؟ معافی تو ہے ہی نہیں. جس جگہ پہ ہم قدرت نہ رکھتی ہوں, جس جگہ پہ ہم قادر نہ ہوں, وہاں پر صبر کر لیتے ہیں, اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا اور ہم بدلہ لے سکتے ہیں تو ہم کبھی معاف نہیں کرتے. ہم اس زیادتی کا بدلہ ایک کے بجائے 2 گنا بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں. تو پیارے بچوں, ہمیں سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم ذہن میں لائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ معاف کرنے والے کا کتنا درجہ ہے. ہمارے نبی کا تو جو عمل تھا وہ ایسا نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی کا عمل تو ایسا ہے کہ کوئی کسی سے نا امید نہیں ہوتے تھے, استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ اپنی دعوت چلاتے رہتے تھے. اب اس میں سے جو سبق ایک ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر شخص کے لیے نرم گوشہ رکھیں, ہر شخص سے اچھے کی امید رکھیں, ہر شخص کے ساتھ پولائٹلی پیش آئیں, محبت کریں, اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اور پھر دوسرا یہ کہ کتنے مظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا پر ہوئے, وہ حق بات سے نہیں ہٹے. تو حق ہے بچوں, اور باطل ہے. تو جب بھی زندگی میں کبھی مشکل, کبھی پریشانی آئے تو حق بات کو نہیں چھوڑنا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق بات پر ہمیشہ قائم رہنا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. جس طرح صحابہ کرام کا تو بہت جذبہ, بہت ایمان تھا, وہ تو اپنی جان تک بھی پیش کر دیتے تھے. تو اس سے ہمیں بالکل واضح سبق ملا کہ ایک تو یہ کہ حق بات پر ڈٹے رہنا,
اور حق بات میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لا الہ پر کھڑے ہیں، آپ ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو اس پر ثابت قدم رہیں گے، اس پر ڈٹے رہیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے، اور معاف کرنے کا شیوا اپنائیں، معاف کرنے کو اپنی معافی کو اپنی ہیبٹ، اپنی عادت بنا لیں کہ جب کبھی بھی کسی سے زیادتی ہو گئی تو اس نے اگر کہہ دیا آپ سے اور تسلیم کر لیا اور نہ بھی کیا تو اس کو معاف کریں۔ معاف کرنے والے کو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ خود بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر کبھی بھی زندگی میں ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واقعات جو آج آپ نے سنے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی دیکھیں کہ اس ٹائم پہ اللہ کے نبی کا کیا رد عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا۔ جب کوئی امر پیش آئے، کوئی آپ نے کوئی چیز کرنی ہے زندگی میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مشکل چیز پیش آئے تو آپ نے سیرت کی چیزوں کو اٹھانا ہے۔ جو بھی عمل کریں، رات کو سونا ہے، صبح جاگنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، غرض یہ صبح و شام کی ہماری جو عادات ہیں، جو چیزیں بھی ہیں، ہم سیرت کو پڑھیں، سیرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسپانس، ریئیکشن اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں کیسے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیسے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسے ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوست احباب کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رستے میں چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے۔ غرض یہ کہ پوری زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، سیرت کا نقشہ ہمارے سامنے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کرتے تھے تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یعنی پوری زندگی ہماری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائے، یعنی اور کوئی پہلو زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹس کر کے جس کا نمونہ ہمارے سامنے پیش نہ کیا ہو۔ صرف ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے بڑوں سے، علماء سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے پیرنٹس سے پوچھ کر چلنا ہے کہ بابا، جیسے اب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تو پوچھیں بابا اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، تو جب آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں، جب آپ مسجد جا رہے ہیں تو پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیسے جاتے تھے، جب آپ کسی گفتگو کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے تھے، نہیں پتہ تو پوچھیں اور پوچھ کر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے، اصل میں یہ سیرت جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری ہمارے سامنے آ جائے اور اس میں سے جتنا ہم ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذہن نشین کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات ہمارے ذہن میں ہوں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اور جو جو چیزیں ہم ذہن نشین کرتے جا رہے ہیں، جو جو پریکٹیکل عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آ رہا ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے آغاز کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں بچے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، کہ فرض کریں ایک ویک کے لیے کوئی ایک عمل آپ پکڑ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کیسے تبدیل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانے کو شروع کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے اور دسترخوان میں بیٹھنے کے یہ آداب تھے۔ تو آپ ایک ہفتہ اس عادت کو پریکٹس کریں، جب آپ اس پر مستقل ہو جائیں تو پھر آپ ایک اور سنت اٹھا لیں، اس پر عمل کریں، جب وہ مستقل ہو جائے تو پھر ایک اور سنت اٹھا لیں، اس پر عمل کریں، جب وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، آپ کے لاشعور میں بس جائے تو پھر ایک اور سنت اٹھائیں، اور کرتے 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 اسٹیپ وائز چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کریں، ایک ایک سنت کو سامنے رکھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کے صبح سے لے کر شام تک ہر عمل انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ عزم کریں کہ ہم نے ایک دم سے نہ صحیح، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈالنا ہے مکمل طور پر۔ تو ٹارگٹ یہ رکھیں کہ پوری زندگی کو سیرت کے سانچے میں ڈالنا ہے، اور اس بڑے گول کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر دیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم۔